مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی معاذ جی جناب، آپ کو اتنا انتظار کرایا، بس آج نا میرا پلان بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت لائیو جاؤں، اور کافی دوست آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور بھی لوگ ہیں پیچھے، لیکن ہم ان کو معذرت کرتے ہیں۔ ایک صاحب بھائی ہیں، وہ بتا دیں چیٹ میں کہ وہ احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں، تو ان کو ہم بعد میں لے لیں گے۔ جی وائے اسلام بھائی، آپ بھی اپنا مختصر تعارف پہلے کر دیں، پھر آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جی میرا ایک چینل ہے اور یہ اس چینل کا نام ہے، تو میں اکثر اسی نام سے جاتا ہوں، اور میں مسلم ہوں اور ڈیبیٹر ہوں، اور اسلام جو ہے جتنا کوشش ہوتی ہے، جتنا سیکھ رہا ہوں اتنا میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جتنا خود کریکٹ ہوا ہوں دوسروں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، تو تو بس آپ مجھے بتائیں، آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا ہوں وفات پا چکے ہیں؟ نہیں، زندہ یا وفات پانا یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ کیا وہ واپس آئیں گے، تو نہیں، میں اس کو میرا مانتا ہوں کہ ٹاپک جو ہے یہاں پہ نا بھائی، میں آپ کو معذرت آپ کو کاٹ رہا ہوں، جی جی میرا جی ٹاپک یہی ہے کہ وہ زندہ یا وفات پا چکے ہیں، تو اس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، وفات پانے کا اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، تو میں تو یہ نہیں مانتا، نہیں، میں ان کو وجود زندہ کا نہیں مانتا میں نے ہوں۔ دعویٰ کیا، میں ہر نبی کو روحانی طور پہ زندہ ہی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ تو نہیں ہمارا اختلاف۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ان کی وفات، ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور ابراہیم علیہ ہوں السلام، ادریس علیہ السلام، ان انبیاء کی نہیں، وفات ان کی نہیں ہوئی، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس ہوں پہ ہم بات کرتے ہیں شروع آپ سے۔ میں آپ کا ٹھیک ہے، ٹائمر 2 منٹ کا آپ کو ٹائم دوں گا، اور پھر میں 2 منٹ لوں گا، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ قرآن میں میرے حساب سے جہاں تک میں نے علم حاصل کیا ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، اور میرے پاس کچھ دلائل ہیں اس پر، اور اسی دلائل پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور جس میں آل عمران کی آیت نمبر 144 بھی ہے، جس کو آپ نے ایک بار کلپ آپ کی دیکھی تھی، میں نے اس میں یہ سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ تمام رسول جو ہیں وہ جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے، یعنی کہ وفات پا چکے ہیں۔ تو مجھے اس آیت پہ جو آپ کا ٹرانسلیشن تھا اس پہ سخت اعتراض تھا، کیونکہ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو مجھے کہیں بھی نہیں لکھا ایسا ملا کہ سارے رسول جو ہیں وہ ان کو موت آ چکی ہے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ تو میں شروعات یہیں سے کرنا چاہوں گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ آپ کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ آپ نے ثابت کرنا۔ آپ یہاں اس وجہ سے نہیں آئے نا کہ آپ میرے دلائل، میں آپ سورہ بات نہ نساء کی، کاٹیں، آپ بات نہ کاٹیں، میں جی بات ختم کروں، پھر ٹھیک آپ ٹھیک کو ٹھیک پورا ٹھیک موقع۔ میں شروع میں بتاتا اس پلیٹ فارم کا ایک ہی رول ہے، میں بولوں ٹھیک گا ٹھیک آپ نے نہیں بولنا، جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، یہ تو ٹھیک عام ٹھیک رول ہے جس میں کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، جو بھی شعور رکھتا ہے اس کو اس بات کا سمجھ لگ جانی چاہیے۔ جہاں تک اس آیت کا ذکر ہے، دیکھیں دعویٰ آپ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ منازع میں ہوتا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے، میں نے آپ کے جواب دینے، جو آپ کے دعوے ان کا میں نے رد قرآن اور حدیث سے کرنا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات آپ نے کہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس پہ آپ نے بات چھڑی، اس کا بھی میں جواب دے دوں گا، لیکن شروع کرنے سے پہلے اپنے دعوے میں آپ یہ تو ذرا بتائیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی فرقہ نہیں، جو آپ نے پہلے بات کی ہوئی ہے، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جیسا اس دنیا میں آج اور کون ہے جو اسلام کو صحیح طرح سمجھا، یہ بھی ہمیں ذرا بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ ہمیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک، یعنی اسلام ایک ہی سچ ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیں کون سا اسلام سچ ہے۔ میں آپ کو پھر سے 2 منٹ دیتا ہوں، آپ اپنا تعارف کرائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کس اسلام کی طرف مجھے دعوت دیں، کہ آپ مجھے دیوبندیت کی دعوت دے رہے ہیں، بریلویت شیعہ ازم کی دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ اس پہ بھی بات ہو سکے۔ دوسری بات، آپ کا دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جسم کے ساتھ
زندہ، اس پہ آپ نے دلائل دینے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کو آپ نے ثابت آج کرنا ہے، اور اس پہ ہماری بات ہوگی۔ آپ کے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ سمجھنے میں دقت ہوگی کہ اگر ہم 3-4 ٹاپک ایک ساتھ اوپن کریں گے تو شاید کوئی بھی ٹاپک پہ ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر ہم ایک ایک ٹاپک لیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ فرقوں پہ بات کریے تو ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک چل رہا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس کی الگ سے ایک کلپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ہم ایک ہی ٹاپک کو پہلے ڈسکس کر لیں؟ جی نہیں وائس اور ہمارا ٹاپک صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ فکر نہ کریں، لیکن آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اگر آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ نے فرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے میرے ترجمے پہ اعتراض کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے جی مفسرین سے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ غلطی پہ نہ کہ میں آپ کو بخاری پیش کروں گا، اگر آپ شیعہ آپ کہیں گے یہ تو صحیح نہیں، میں تو ان تمام خلفاء کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہوں، پھر میں کیا آپ کو جواب دوں گا؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے 2 منٹ میں بات ہماری یہ کی ہے، موضوع ٹاپک ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا زندہ آسمان پہ، آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ ہے، آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے، لیکن شروع کرنے میں آپ کو بتانا پڑے گا، اگر آپ عیسائی ہیں تو پھر میں آپ کو قرآن تو نہیں پیش کر سکتا، تو آپ بتائیں آپ کون ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں کون سا اسلام سچ ہے، آپ کس اسلام کو یہاں ثابت کرنے ہیں، کیونکہ غامدی صاحب کہتے ہیں وہ سچ اسلام ہے، وہ تو وفات مسیح کے قائل ہیں، تو آپ حیات مسیح کے قائل ہیں، آپ بتائیں کہ کون سا اسلام آپ ریپرزینٹ کریں، نہیں تو میں وائی اسلام ایک نیا اسلام ہے وہ بھی آپ بتا دیں۔ جی آپ کے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں۔ چلے، میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں پہلی بات تو میں جو بتا چکا ہوں کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، اور میں اس اسلام کو فالو کرتا ہوں جو قرآن ہے، اور قرآن کے مطابق جو حدیثیں ہیں جو قرآن پر فٹ ہوتی ہے میں ان حدیثوں کو مان لیتا ہوں۔ رہا سوال ٹرانسلیشن کا کہ میں کس ٹرانسلیشن کو یقین کروں گا، تو اس میں میرا جو طریقہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی آیت بتائی اور اس کا آپ نے ورڈ کا مجھے ترجمہ بتایا، اور وہ ترجمہ قرآن کے اصولوں کے حساب سے فٹ ہوتا ہے، قرآن کی کوئی دوسری آیت اس ترجمے کو نہیں کاٹتی ہے، تو میں آپ کی بات بھی مان لوں گا، میرے لیے آپ کی جو دلیل ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ تو میں جو ہے اس پہ تحقیق کرتا ہوں، اور جب میری تحقیق مجھے میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے کہ ہاں یہ اب ٹھیک ہے، یہ کسی بھی طریقے سے کٹ نہیں رہی ہے، تو میں اس کو مان لیتا ہوں۔ یہ میرا پیمانہ ہے، تو میرے لیے سبھی اسکالر ہیں، اور سبھی اسکالر کی بات میں مان لیتا ہوں اگر وہ فٹ ہوتی ہے تو، اور اگر وہ کٹتی ہے کہ نہیں یہ اسکالر نے ٹرانسلیشن تو یہ کیا ہے لیکن کوئی اور آیت جو ہے اس بات کو رد کر دی ہے، تو پھر میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس پہ تحقیق کرتا ہوں، تحقیق کے سلسلے میں میں جیسا سب کے پاس جاتا ہوں اسی طریقے سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اگر اپنی بات کو ثابت کریں گے تو میں آپ کی بات کو بھی ایکسیپٹ کروں گا، تو میرا کوئی ایسا خاص فرقہ نہیں ہے، خاص مسلک نہیں ہے، قرآن کے مطابق چلتا ہوں میں، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم صرف مسلم بنو، فرقوں میں مت پڑو، تو میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ بھائی، تو پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ آپ کس فرقے سے نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک سچی جماعت ہوگی، وہ بھی فرقہ ہے، تو یہ آپ نے غلط بات کی کہ آپ کسی فرقے سے نہیں، اگر آپ کسی فرقے سے نہیں پھر اس بنیاد پہ تو آپ اسلام کی امت میں شامل نہیں ہو سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ احادیث جو قرآن کے مطابق ہیں، یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے، ماشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس پہ اتفاق کرتا ہوں، اس پہ ہماری بحث آگے کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں جو احادیث قرآن کے مطابق ہو۔ جہاں تک ترجموں کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ آپ صرف وہ ترجمے دیکھیں گے جو دوسرے آیات کے اصول کی بنیاد پہ ہیں، اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ اتفاق ہوں، اس پہ بھی ہماری کوئی بحث نہیں ہوگی۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آپ سارے علماء کو مانتے، یہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا اسلام ہوگا، یہ سارے علماء ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر کہ اس میں سے ایک ضرور کافر ہے، تو آپ ساروں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے،
اگر آپ ساروں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیوبندی بریلویوں کے نزدیک کافر ہیں، اب ان میں سے ایک کافر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق، آپ کہہ رہے ہیں دونوں مسلمان ہیں، پھر آپ ایک کافر کو مسلمان کہہ کے خود ہی کافر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے کفر میں شک کر کے احمد رضا خان کے نزدیک کافر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون آپ کے علماء ہیں، سارے نہیں ہو سکتے، یا تو بریلوی علماء لیں یا دیوبندی یا اہل حدیث، یا کہ سارے گمراہ ہیں، ساروں نے کفر کی، کیونکہ فتوے ساروں کے ایک دوسرے پہ ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا آپ کا کوئی خاص مسلک خاص فرقہ نہیں، آپ ساروں سے لیتے ہیں، پھر تو آپ کافروں سے مدد لے رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ جزاک اللہ۔ چلیں دیکھیں، کافروں سے مدد لینے سے، یا اگر کوئی اللہ کی نظر میں کافر ہے اور اس کی مدد لینے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، یہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ایک حدیث ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگی، کہ شیطان کی بات بھی جو ہے آیت الکرسی پہ مانی گئی تھی، ہے نا؟ تو وہ بات نہیں ہے، جو بھی حق بات بولے گا اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ تو میں اگر اس پیمانے پہ کہ یار کوئی اگر اہل حدیث ہے یا کوئی دیوبندی ہے یا کوئی بریلوی ہے، اس کے دوسرے عقائد اگر غلط ہیں، اور اگر وہ قرآن کی سیدھی بات بھی کر رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ نہیں، تو تیرے دوسرے عقائد غلط ہے، تو یہ بات ساری باتیں غلط ہو گئی، تو میں اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک جو حق بات بولے گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ بھی حق بات بولیں گے، تو میں آپ کی بات بھی مانوں گا۔ تو طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ حق بات جہاں بھی ہوگی اس کو تسلیم کرنا چاہیے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی تجھے تو قرآن کا بولنے کا ہی حق نہیں ہے، کیونکہ تیرا فرقہ غلط ہے۔ اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث میں آپ نے کہا کہ وہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، تو فرقہ تو پھر بھی ہو گیا، لیکن میں قرآن کے مطابق یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ فرقوں میں مت پڑھو۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ فرقوں میں مت پڑھو سوائے ایک فرقے کے، تو وہاں پہ وہ حدیث والی بات سچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کیٹیگوریکل بولا کہ فرقوں میں مت پڑھو، تو اللہ کا جو کانٹیکس ہے میں اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، شاید میری، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی میں آپ کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ یہ اس پہ آخری ٹرن ہوگی، پھر اگلی ٹرن میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات آپ نے ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ کافروں سے مدد لے سکتے، تو آپ کیا مان گے کہ بریلوی دیوبندی کافر ہیں؟ کیونکہ ان میں سے ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کریں۔ یہ جو آج کل ساروں کو مسلمان بنانے والی بات ہے نا، اس کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرے نزدیک بالکل غلط بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ آپ ان کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے، یہ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کرتا، اس سے بھی بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں یہ آپ نے سچی بات کی ہے، یہ نہیں بات ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام سچا ایک ہی ہے، اس کا آپ کو بتانا پڑے گا یہ کون سا اسلام ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں لکھا ہے فرقوں میں نہ بھٹکو، یہ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ فرقے نہیں بنیں گے، ضرور بننے تھے اور بن گئے، کیونکہ بن گئے اس سے ثابت ہو گیا حدیث صحیح ہے، کیونکہ پیش کوئی علم غیب پہ موقوف ہے، اگر یہ بات پوری ہوگی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جہاں تک فرقوں کا ذکر ہے، قرآن میں لکھے کہ فرقوں میں نہ بھٹکو، وہ انسان جو فرقے بناتے ہیں ان کے بارے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمائے کہ جب بھی خبیث اور طیب آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، کہ جب بھی خباثت اور طیب ساتھ آ جائیں تو پھر اللہ اس کی تمییز کرتے، اس کو سیپریٹ کرتے، یعنی ایک فرقہ بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ کام رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی فرقے آ جائیں جو مین میڈ فرقے ہوتے ہیں، ایک گروہ اللہ تعالیٰ سے بھی آتے ہیں، جب بھی کوئی مسلح آئی یا کوئی نبی ہے تو اس کا بھی ایک فرقہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھے تھے برے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جنہوں نے آپ کو مانا ہے، یہ بھی ایک فرقہ بن گیا، لیکن اس سے اللہ نے نہیں منع فرمایا، کیونکہ یہ فرقے خدا سے ہیں، یہ ان کی تائید اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جن فرقوں سے منع کہ وہ میں آپ کو بتا دیجیے۔ اب آپ کے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں، آپ حیات مسیح کا مقدمہ پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ چلیں ابھی آپ نے جو بولا اس پہ میں جواب دوں، یا پھر آپ یہ ٹاپک پہ بات کریں ہم؟ نہیں، اب آپ حیات مسیح پہ آ جائیں۔ جی جی،
تو میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ سب سے مضبوط دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے نا، جس کی 2 آیتیں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو موت نہیں آئی کیونکہ ان کی موت سے پہلے لوگوں کو ایمان لانا ہے ان پر۔ تو یہ آیت جو ہے اس دلیل ہے اس بات کی۔ جی جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے بھائی، آپ نے آیت کا غلط مفہوم بتایا، ترجمہ بھی غلط کیا، شاید ایکسیڈنٹلی آپ نے کہا کہ موت ان کو نہیں آئی، قرآن میں تو نہیں یہ بات لکھی، تو آپ نے یہ آیت دکھانی، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ایسی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جہاں تک جس آیت کا آپ نے ذکر کیا، یہ قطعی الدلالہ نہیں، جو عقائد ہوتے ہیں نا وہ قطعی الدلالہ سے ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ آیت ہے جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ سارے ایمان لے آئیں گے، آپ نے شروع میں جو اصول بتایا تھا کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ سے نہ ہوتا تو بہت اختلاف پایا جاتا۔ آپ نے جو تفسیر کی آیت کی وہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں واضح یہ 4 آیات آپ کے آگے کہ جو کفار ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے۔ یہاں پہ 4 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن میں واضح ہے کفار، اہل کتاب کفار جو ہیں وہ قیامت تک رہیں گے۔ پھر سورہ المائدہ میں لکھے کہ یہود قیامت تک رہیں گے اور عیسائی قیامت تک رہیں گے۔ پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ گینٹر نہیں آئے گا کفار پہ، بغتتاً آئے گا، اور وہ کفر میں ہی ہوں گے اس وقت۔ سو قرآن میں واضح کہ سارے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت سے پہلے جو آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں، تو یہ کہنا کہ سارے ایمان عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے لیں گے بالکل غلط ہے۔ وہاں سے میں قبل موتی ہی کا جو صیغہ ہے نا وہ قبل موتی عیسیٰ نہیں ہے۔ اگر آپ صحابہ کا بھی ایک قول دیکھیں وہ یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عیسیٰ کی طرف ضمیر آپ نے لے کے جائیں تو اس کا مطلب اور ہوگا، وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں بعد میں، لیکن آپ نے ابھی ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جی آپ بتائیں۔ چلیں سب سے پہلے تو میں یہ آیت کے بارے میں ہی بات کر لوں کہ اس آیت میں جس کی موت سے پہلے اگر آپ اس کا نام بتا دیں کہ کس کی موت سے پہلے تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک دیگر اسکالر بھی یہی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دے گا۔ تو یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ تو اگر آپ یہ مانیں گے کہ بھئی یہ عیسیٰ نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ تو اگر آپ اس کا نام بتائیں گے تو ہم بات آگے بڑھا پائیں گے۔ جی وائی اسلام بھائی، یہی مسئلہ تھا کہ میں شروع میں آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کس فرقے سے، کون آپ کے اسکالرز ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پھر غلط بات معذرت سے کر دی۔ آپ نے کہا کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کس اسکالرز کا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں تو اکثریت بریلویت اور دیوبندیت ان کے بعد ہے۔ دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں قبل موت ہی اس اہل کتاب کے متعلق ہے، یعنی یہود کے متعلق ہے، یعنی یہودی اپنی وفات سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کی تفسیر صحابہ نے بھی کی ہوئی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ احمد رضا خان کا فرق ہے، بریلویت، انہوں نے بھی ترجمے میں یہ لکھا کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے گا، تو انہوں نے بھی اہل کتاب مان لیا موت ہی میں، تو اسے کسی خاص بندے کا نام نہیں بلکہ جو قبل موتی ہی ہے۔ دوسری قرات میں جو صحابہ کی قرات ہے وہاں موتی ہم ہے، یعنی یہ اہل کتاب کی بات ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا دعوت ہے کہ آپ قرآن کے خلاف کوئی ترجمہ نہیں لیں گے، میں نے آپ کو 4 آیات دی ہیں، ساروں میں لکھے کہ جو کفار ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، آپ کہتے سارے ایمان لے آئیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، اس آیت میں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں جو آپ نے پیش کی اس میں تو لکھے کہ وہ اب صرف قیامت پہ گواہی دیں گے۔ آپ تو کہتے تھے وہ زندہ آسمان پہ اور واپس آئیں گے قیامت سے پہلے، قرآن کہہ رہے کہ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، کہ اب وہ صرف قیامت پہ آئیں گے۔ تو یہ بات واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جو آیت آپ نے پیش کی اس میں حیات مسیح کا کدھر بھی بھائی ذکر نہیں، تو اس کی آپ نے یا تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اور بھی آیات میں، نہیں تو مقدمہ ختم ہو چکے کہ آپ کے پاس
قرآن کریم سے بہرحال کچھ نہیں. اور جہاں تک علماء کا ذکر آپ نے کہا ہے، اس کا آپ نے بتانا کہ کن علماء کا آپ ذکر کریں، کیونکہ مجھے تو لگا تھا آپ کسی فرقے سے نہیں. جی آپ بتائیں. چلیں، سب سے پہلے تو اس کے پہلے کی میں نے جو بولا تھا کہ اس کے پہلے کی 2 آیتیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا قتل نہیں ہوا ہے نا، وہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. رہا سوال، آپ نے بولا کہ نہیں وہ اہل کتاب ہیں. اب آپ اپنی ہی بات میں کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ آیت ہے وہ اہل کتاب ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب ہو یا پھر جو دیگر ہو وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، ہے نا. پھر یہ آپ اپنی بات میں کانٹرڈکٹ کر گئے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ بھئی وہ گواہی دیں گے، تو گواہی دینے کے لیے یہاں تو آئے نہیں ہو، تو قیامت کی بات ہو رہی. تو میں نے کب کہا کہ وہ گواہی دنیا میں آ کے دینے والے ہیں؟ جو گواہی والا مسئلہ ہے وہ تو آخرت کا ہے، آخرت کے دن گواہی ہوگی، تو اس سے اس ٹاپک کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے پہلے 2 آیتیں آپ اگر تینوں آیتوں کو پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور کتاب والوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی موت، اور یہاں میں موت کے معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام مان رہا ہوں کہ وہ جو ہے ان کی موت ابھی نہیں ہوئی ہے. اب رہا سوال، میں نے جو آپ نے جو ایک آیت پیش کی تھی، جو آپ نے کئی کلپ سے میں وہ آیت پیش کی ہے، تو آپ یہ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کے پہلے تمام رسولوں کو موت آ چکی ہے، اور ابھی تک آپ اس آیت پہ بھی نہیں آئے ہیں. تو جی آپ بتائیے. جی جزاک اللہ. کیونکہ دیکھیں بھائی، مناظرہ ہو رہا ہے، دعویٰ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کرنی ہے بات، میں نے نہیں کچھ ثابت کرنا. میں جو آپ کے دلائل ہیں ان کا رد کروں گا نا، کیونکہ دعویٰ آپ کے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ 2 آیت پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، اتفاق. میں آپ سے اس پہ بحث نہیں کروں گا، میرا بھی یہی عقیدہ ہے بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اس پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں. کوئی احمدی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے تضاد ہیں، کہ میں نے تو نہیں کوئی تضاد کی. میں نے کب کہا کہ وہ اہل کتاب قیامت تک زندہ رہیں گے؟ میں نے تو نہیں یہ بات کی. میں نے کہا جو اہل کتاب ہے وہ قیامت تک رہیں گی. یہ نہیں میں نے کہا کہ اس زمانے کے اہل کتاب زندہ رہیں گی. یہ آپ تصحیح کر لیں. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے کب کہا گواہی یہاں دیں گے؟ دیکھیں قرآن میں ہے شہیدن. اب وہ وٹنس، گواہی دینے والے شہید، یعنی ان کو شعور ہوگا ایز اے جسم کی یہاں کیا ہو رہا ہے. میننگ وہ اس لائک دنیا میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. قرآن میں لکھا اب صرف قیامت پہ وہ عیسائی کے خلاف گواہ ہوں گے جنہوں نے ان کی تکذیب کی. اس دنیا میں نہیں، یعنی وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. یہ قرآن میں واضح کہ اب قیامت پہ آئیں گے، اور وہاں تمام انبیاء ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ حق کا فیصلہ ہوگا. پھر آپ نے کہا قرآن میں لکھے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اللہ نے رفع ان کا کیا ہے. اب اپنی اگلی ٹرن میں اپنے عربی سے دکھانا کہ جب اللہ فاعل اور وہ کسی کا رفع کرے. آپ کا یہ دعویٰ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم کے ساتھ آسمان پہ گیا، اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے پھر میری ٹرن میں میں آپ کو وہ دلائل دوں گا جس سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ سارے انبیاء آسمانوں پہ ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ آسمان پہ ہے، اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر نماز میں آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا جسم آسمان پہ لے جائے. تو یہ آپ نے دھیان سے جواب دینا ہے، نہیں تو پھر بات کوئی عجیب سی نکل آئے گی آپ کے دعوے سے. جی بھائی، جہاں تک آپ نے مجھے سوال پوچھا اس آیت کا، وہ آپ میری ٹرن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں. جب سوال و جواب ہوگا آپ آ کے مجھے پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہمارا مناظر چل رہا ہے تو آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے. یہ سوال و جواب تو نہیں ہو رہا ابھی نا. جب سوال جواب ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ وہ سوال مجھے آخر پہ پوچھیں. یہ آپ اپنی آخری ٹرن لے لیں 2 منٹ، پھر میں اپنی ٹرن لے لوں گا. پھر آپ نے نا میرا ٹیلی گرام لینا ہے، اس پہ آپ میرے سے رابطہ کریں. میں آپ سے نا جب بھی آپ کے سوال ہوں گے آپ کو یہ دعوت دوں گا، آپ یہاں کے مجھے جو بھی سوال پوچھنا چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں. چلے بولو. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بولا ہے کہ ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے، تو مناظرے میں جس طریقے سے آپ مجھ سے آیتوں پہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میرا بھی حق تو بنتا ہے کہ میں سوال پوچھوں. اور ڈیبیٹ میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے، ایک دم سوال جواب میں ہی سوال نہیں پوچھا جاتا ہے.
دوسری بات کہ آپ نے دیکھیں، آپ نے جو آیتیں بتائی اور آپ نے جس طریقے سے پیش کیا، تو میری نظر میں تو کوئی آیت کسی سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ اہل کتاب والے اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو اس کے بعد بھی وہ اہل کتابی کہلائیں گے، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم بھی جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی ٹاپک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ، آپ نے یہ کہا کہ بالکل ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاید آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے ان کو موت آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ساتھ ہی اس کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے جو ہے ان کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ اس واقعے کے ساتھ ہی اس کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا اگر یہ واقعہ کچھ بعد کا ہوتا، مان لیجیے عیسیٰ علیہ السلام 2-4 سال بعد کسی طریقے سے موت آتی ان کو، تو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہودیوں کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے، اب آپ وہاں پہ کانٹیکس گھما رہے ہیں، لیکن میں تو یہی مانتا ہوں کہ وہ جو جن کی موت سے پہلے کہا جا رہا ہے، تو وہ موت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ میرا ایمان ہے، اور باقی آپ چاہیں تو اس پہ آپ کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ رہا سوال جب ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے جب ڈیبیٹ کی شروعات کی تھی، آپ نے جو ٹاپک چنا تھا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میرا سوال تھا، اور مجھے آپ کے اس ترجمے پہ اعتراض تھا جو آپ نے آل عمران کے آیت نمبر 144 پہ کہا ہے، کیونکہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ سارے رسول ہو جا چکے ہیں۔ تو یہ جو سارے کا ورڈ آپ نے استعمال کیا تھا، یا تمام کا ورڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو آپ اس پہ جواب دیجئے کہ آپ نے یہ اپنی طرف سے یہ تمام رسول کیسے لگا لیا؟ شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ تو آپ کا موقف سامنے آ گیا، اب آپ کا انشاءاللہ میں رد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ اگر منازع میں مجھے حق ہے کہ میں آپ کو آیات کا پوچھوں، آپ کا بھی حق ہے۔ نہیں بھائی، آپ کا نہیں حق، کیونکہ آپ مدعی آپ ہیں، دعویٰ آپ کا بھائی، ثابت آپ نے کرنا ہے۔ میں مدعی علیہ ہوں، میرے خلاف آپ دلائل پیش کریں، میں ان کا جواب دے رہا ہوں، میں ثابت کروں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں حیات مسیح کے لیے۔ سوال و جواب میں آپ 1000 سوال مجھے پوچھیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ نے گواہی دی، لیکن اللہ نے ان واقعات کو کنیکٹ کر دی۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ آپ نے شاید آیات کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہودیوں کا قول تھا کہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا، وہ ملعون ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے رفع اللہ علیہ میں 2 جواب دیے ہیں، کیونکہ 2 اعتراضوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب ایک کو آپ نے پکڑ لی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ پہلا اعتراض ہے کہ مریم علیہ السلام پہ بہتان ہے، نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز ہے، اور دوسرا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کیونکہ دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ملعون ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اٹھایا، یعنی ہم نے آپ کو رفعت دی۔ اور یہ لفظ روحانی طور پہ قرآن میں جب بھی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فائل ہو تو رفع صرف روحانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام لعنتی ہیں کیونکہ وہ قتل کیے گئے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا کہ نہیں، وہ مرفوع ہیں، وہ میرے قریب ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کا رفع کرتا ہے وہ روحانی طور پہ ہوتا ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں۔ جیسے میرا جسم ہے، میں کہوں میں یہ پانی کی بوتل اپنے قریب لایا ہوں، یہ ممکن ہے کیونکہ میں ایک جسم ہوں، اللہ کا جسم ایک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت اس طرح سے ممکن ہی نہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کی دلیل بنتی نہیں۔ جو رفع کا لفظ ہے وہاں قرآن میں واضح یہ رفع متوفیقہ کے بعد ہوا ہے، وفات کے بعد ہوئے، تو اس سے بھی آپ کی بات ثابت نہیں۔ یہی لفظ دوسرے انبیاء کے لیے بھی قرآن میں ہے، جیسے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ وہ دونوں واقعات کنیکٹ ہیں، اس کا میں آپ کو جواب دے دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ وہ رہیں گے لیکن ان کو اہل کتاب ہی کہا گیا، یہ بھی آپ نے قرآن کے خلاف بات کی۔ وہاں قرآن میں لکھا ہے کہ وہ کفر کریں گے قیامت تک، اہل کتاب جو ہیں، اور وہ بغاوت میں ہوں گے، اور ان میں دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، ان پہ اللہ کی لعنت ہے قیامت تک۔ آپ کے نہیں وہ مسلمان ہوں گے، تو یہ بھی آپ نے غلط بات کی۔ اس پہ ہمارا آج کی جو گفتگو ہے وائے اسلام بھائی وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ مجھے سوال پوچھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟
چلیں میرے تو بس وہی ہے کہ جو میں نے اپنے مدعا آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، میرا تو مدعا یہی ہے کہ سورہ آیت نمبر 157 سے 158 اپنے آپ کنیکٹ ہوتی ہے، وہ بات بلکہ تو اللہ نے اس کو آپ اٹھا لیا سوال پوچھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے، منازع ختم ہو گیا، آپ نے دلائل پیش کیے، میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ کیا جماعت کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا تھا سوال کہ میرا وہی ہے آل عمران پہ جو آپ نے کہا ہے نا، آل عمران کی آیت نمبر 144 میں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ اس کو پیش کر دیجئے۔ اچھا دوسرے ایک لائن بولوں گا میں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہے، تو مطلب اپوزٹ میں آپ کا بھی تو یہ دعویٰ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، تو ثابت تو ہم دونوں کو کرنا ہے۔ نہیں بھائی، یہ آپ کو غلطی پیش آئی ہے۔ دیکھیں جب بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ فوت ہوا ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ فوت ہوا ہے؟ ہاں لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوا ہے۔ بالکل، اس پہ نہیں بات ہو رہی، جو میں سوال پوچھا نا اسی کا جواب دیا کہ ہاں انسان موت کا مزہ تو ہر انسان کو چکھنا ہے، ہر ہر نفس بندہ کو چکھنا پیدا ہے۔ ہوا، ہر بندہ فوت ہوا ہے۔ آپ کہتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ، تو دعویٰ آپ کا، میں نے تھوڑی کوئی دعویٰ کیا، میرا دعویٰ وہی ہے کہ لوگ آئے، انبیاء آئے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کہتے نہیں عیسیٰ زندہ ہے، تو دعویٰ آپ کے، دعویٰ میرا نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ سورہ آل عمران پہ میں نے ڈنڈی ماری، یہ آپ کے الفاظ سے، میں ایسے الفاظ پسند نہیں کرتا، تو یہ آپ کو الفاظ مبارک ہو، میں نہیں ایسے الفاظ استعمال کروں گا۔ بہرحال آپ کی مرضی، آپ نے جو بات کرنی آپ کا حق ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے وہاں غلط ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہے سورہ المائدہ کی 75، اس کا آپ مجھے ترجمہ کر کے دکھائیں، میں آپ کو 20 سیکنڈ دیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں۔ جی بھائی۔ ہاں مطلب میں ترجمہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک ترجمہ ہے، میں وہ پڑھ لیتا ہوں آپ کیونکہ میں اپنا اتنا ترجمہ عربی کا کریں ایکسپرٹ آیت کا، نہیں میں نہیں عربی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں میں جی میں کسی نہ کسی کا ترجمہ ہی پڑھوں گا، میں عربی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں۔ اگر آپ نہیں، نے کوئی آپ نئی آیت اپنے کھولی ہے آپ تو نے میں اس کس کو ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، کس عالم کا آپ ترجمہ استعمال کرتے ہیں؟ مجھے ہندی میں جیسی میری جو مطلب جس بھاشا پہ وہ سوری جس لینگویج پہ میری جو زیادہ سمجھ ہے وہ ہندی ہے، تو میں ہندی پریفر کرتا ہوں۔ تو کس ہندی میں جو عالم میرے کا پاس ترجمہ؟ ہاں بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ مولانا کون سے مودودی کا جو ہندی والا میرے پاس کھلا ہے، کس کی؟ مولانا مودودی کا اچھا، ہندی کا مودودی ترجمہ ہے۔ صاحب کا۔ اب دیکھیں جی بہت افسوس کی دو باتیں یہاں پیش آئی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو جی بتاتا جی ہوں کیا۔ پہلے جی آپ جی مودودی صاحب کا یہ ترجمہ کھولیں 575، 575 ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوں کہ آپ مودودی صاحب کا قرآن آپ نے اٹھایا ہوا ہے، مودودی صاحب کے ہوں قرآن کے ترجمے میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انہی اچھا کے ترجمے سے کوشش کریں کہ آپ حیات مسیح ثابت کریں گے۔ یہ ان کے رسائل سے میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں رفع مسیح کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جسدن آسمان پر اٹھانے جانے کی تصریح نہیں کرتے، یعنی آپ مودودی صاحب کے قرآن سے وہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ خود ہی کہتے ہیں قرآن میں نہیں واضح طور پہ لکھا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو آیت میں نے پیش کیا 575، یہ آپ ذرا ان کے قرآن سے ترجمہ بتائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک لائن بولوں گا کہ یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی آپ کی طرف سے تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے یا غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں نے اگر کسی کا ترجمہ کھول لیا ہے تو اس انسان کی پوری انڈرسٹینڈنگ کا میں غلام ہو گیا، تو یہ ایک غلط وہ ہے کہ میں اگر کسی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں اس کی ساری باتوں کو مان لوں گا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو قرآن جو فٹ ہوتی ہے، جو تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتی ہے، میں ان باتوں کو مانتا ہوں۔ تو اگر میں کسی ایک کا بھی ترجمہ کھولوں گا تو پھر وہ قرآن کے بارے میں جتنی بھی اس کی ڈیفینیشن ہے میں ان ساری باتوں کو مان لوں گا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے تو میں ابھی ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مریم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا
اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک حق پرست عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جی یہاں دیکھو پہ ہم کس ایک سیکنڈ، یہاں پہ آپ نے کہا کہ پہلی بات آپ نے یہ کی کہ یہ آپ کا فرض نہیں کہ آپ ان کی ہر بات مانیں. میں نے نہیں کہا آپ ہر بات مانیں، میں بس کہہ رہا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ جس کا آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان کو تو نہیں قرآن میں حیات مسیح کی دلیل ملی، لیکن آپ آج دعویٰ کریں کہ حیات مسیح کی دلیل ہے. بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قطعی الدلالہ نہیں، کیونکہ جو قطعی الدلالہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو آپ کہ جو مودودی صاحب ہیں ان کے نزدیک پھر کفر ہو چکا ہے، تو آپ ایک کافر کا ترجمہ پانے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے. پھر آپ نے کہا اس آیت میں جو آپ نے قد خلت من قبل الرسل کا پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تمام جو رسول ان سے پہلے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں. کیا سارے فوت ہوئے ہیں، بعض ہوئے ہیں، اکثر ہوئے ہیں، یا ایک ہوا؟ اس کا آپ جواب ایک لفظ میں مجھے دیں. یہاں جو لکھے کہ آپ سے پہلے نبی گزر گئے ہیں، سارے ہیں، بعض ہیں، ایک ہے، یا کوئی نہیں ہے؟ ہاں سارے تو نہیں ہیں. تو عیسیٰ اور علیہ السلام سے پہلے کون زندہ ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے گزر چکے ہیں، تو گزرنے کا مطلب موت تو نہیں ہے. تو اور میں جہاں نے آپ تک سے پوچھا بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون زندہ ہے، ہمیں بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے جنہیں اللہ نے کہا کہ یہ میرے رسول ہیں، بھائی قد خلت من قبل رسول میں یہاں الرسل فرشتوں کی نہیں بات ہو رہی، ٹھیک ہے؟ سوال کا نہیں اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میرے رسول انسانوں میں بھی ہوں گے، فرشتوں میں بھی ہوں گے. یہاں پہ نہیں وہ بات ہو رہی، یہاں پہ الرسل قد خلت کا جو لفظ ہوتا ہے نا، خلت کا لفظ، یہ فرشتوں کے لیے نہیں آتا، یہ انسانوں کے لیے آتا ہے. میں نے یہ آپ اصول آپ کہاں سے، یہ آپ کہاں سے اخذ کر عربی رہے ہیں؟ لغت آپ کھولیں، خلا فلان اذا ماتا، خلا کا لفظ جو ہوتا ہے نا قرآن میں جو یہ آیا ہے قد خلت من قبل رسول، یہ یا تو انسانوں کے لیے آتا ہے یا امموں کے لیے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی کہ پہلے تو مل مسیح ابن مریم الا رسول. کیا عیسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے آپ کے نزدیک؟ نہیں، آپ کے نزدیک رسول تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے یہ رسول تھے آپ سے پہلے رسول گزر چکے. تو یہاں فرشتوں کی نئی بات ہو رہی، آپ کو بھی یہ بات کا علم ہے، تو آپ سیدھی بات کریں، قولوا قولا سدیدا. یہاں رسول کا خود ہی اللہ نے بتا دی کہ عیسیٰ صرف ایک رسول ہے. کیا اللہ یہ فرمائے کہ عیسیٰ ایک فرشتہ ہے؟ تو صحیح بات کریں پلیز. قد خلت من قبل رسول، آپ سے پہلے جو رسول تھے وہ گزر چکے ہیں. کیا سارے رسول گزرے ہیں؟ کیا کوئی رسول نہیں گزرا؟ کیا ایک رسول گزرا یا کیا کوئی نہیں گزرا؟ اس کا آپ جواب دیں بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ جو خلط کا جو میننگ آپ نے نکالا ہے، تو جب تک مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ملے گی، سورس نہیں ملے گا، جب تک میں اس پہ تحقیق نہیں کروں گا، میں نہیں بول پاؤں گا کہ اس میں فرشتے شامل نہیں ہوں گے. کیونکہ جہاں تک میرا ایمان ہے کہ رسول کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، یہ پہلی بات ہے. دیکھیں دوسری بات، ایک میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ. دیتے ہیں کیونکہ پھر بہت لمبی ہو جائے گا بات. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہے. یہاں رسول کا مطلب آپ فرشتہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے آپ کے؟ نہیں میں، ہاں ٹھیک ہے، پھر غلط فہمی ہو رہی ہے. میں نے فرشتوں کی بات اس لیے کری تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ نبی سے پہلے جو رسول تھے، مطلب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہیں وہ سارے رسول گزر چکے میں ہیں. نہیں یہ تو جب آپ بات نہیں سن رہے، میں آپ کو جو آیت پیش کر رہا ہوں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ذکر. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی ابھی. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہے، فرشتے نہیں. حالانکہ فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا ہے. یہاں الرسول جو رسول کا لفظ ہے وہ میسنجر کے لیے آیا ہے. جو نبی اور رسول ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں. قد خلت من قبل الرسل، جیسے آپ ایک رسول تھے، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. کیا سارے رسول گزرے ہیں؟ کیا ایک رسول گزرے ہیں؟ 3 گزرے ہیں؟ 10 گزرے ہیں؟ اس کا جواب دیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. ہاں یہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے رسول گزر چکے ہیں. اب وہ کتنے گزرے ہیں وہ اللہ جانے، اور کون ہے نا. زندہ؟ یہ میں میرے پاس اس کا گیپ کا علم نہیں ہے.
رہا سوال کی نہیں ایک سیکنڈ بھائی، آپ نے ابھی جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ ہے کہ میرا عقیدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، اچھا عیسیٰ علیہ السلام پر ہے. نہیں اور بھی زندہ ہے نا، کیا صرف عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ نہیں میں تو ارے رسول کی ڈیفینیشن تو آپ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کبھی. رسول کی ڈیفینیشن عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کیا کوئی زندہ ہے آسمان میں؟ ہاں روحانی طور پہ تو آپ خود مانتے ہیں، آپ ہی مانتے ہیں کہ سب زندہ ہے. میں آپ سے کیا پوچھا، میں روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے آپ کو کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یعنی جسم کے ساتھ آسمان پہ اور کوئی رسول زندہ ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں یہ اس کا مجھے ابھی انفارمیشن نہیں ہے، ابھی تو مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی پتا ہے. کریں کیونکہ اگر آپ نکالیں کہ اور بھی انبیاء زندہ ہیں، پھر ان پہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اب آپ نے دکھا دے کہ آپ کے عقیدے میں آپ کو یہاں تک نہیں ابھی پتا معذرت کے ساتھ کہ اور بھی زندہ ہے یا نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں. بہرحال عربی لغت کی طرف ہم آتے ہیں کہ جس آیت کا آپ نے پوچھا، کیونکہ اس آیت کا تو آپ کو پتہ نہیں، آپ کو تو لگتا ہے اور بھی انبیاء بھی زندہ ہیں. بہرحال یہ نہیں لگتا نہیں ہے، میں بھی تحقیق کروں گا اس پہ، ابھی میں نے یس نہیں بولا ہے. انشاءاللہ بات ہوگی، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. بہرحال وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے الرسل گزر چکے ہیں. عربی کی جو لغت ہے نا، یہاں پہ الرسل جو ہے الف لام استغراقیہ کے ساتھ آیا ہے، اس میں تمام رسول شامل ہیں، کوئی استثناء نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ سارے رسول یا تو فوت ہوئے یا قتل ہوئے. الرسل میں یہاں پہ الف لام استغراقیہ، اور یہاں دلیل اللہ پیش کر رہا ہے کہ اے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ جو افواہیں پھیلائیں گی کہ آپ قتل کیے گئے یا آپ فوت ہو گئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے، یعنی آپ کو بھی وفات آئے گی کیونکہ ساروں کو آ چکی ہے. اگر اس میں آپ استثناء لاتے ہیں، پہلی بات الف لام استغراقیہ کے خلاف آپ جانیں جو کہ واضح یا عربی کا استعمال ہو کہ سارے رسول ہیں. دوسری بات پھر دلیل ہی نہیں بنتی. اللہ یہ کیسے فرما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فوت ہوں گے اگر ایک نبی زندہ آسمانوں پہ 2000 سال سے بیٹھے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ابھی فوت ہونا پڑے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو اللہ نے صحابہ کو دلیل یہ دی قرآن میں کہ جیسے سارے رسول فوت ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوں گے. یہ دلیل ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا بھی یہ اجماع تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی سن میں تھے، بزنس ان کا تو تھوڑا کام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں ان کو قتل کر دوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور فرمائے من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جس نے اللہ کی عبادت کری اللہ کبھی نہیں فوت ہوگا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اس آیت سے انہوں نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھیں سارے رسول فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے، لیکن دین کو نہیں چھوڑنا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اس پہ وائے اسلام بھائی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، یا بھی کافی ٹائم ہو گیا. اچھا میں کاؤنٹر نہیں کروں؟ جی میں کاؤنٹر نہیں کروں؟ یہ سوال و جواب ہو رہا ہے نا، یہاں کوئی مناظر تو نہیں چل رہا. نہیں آپ نے جو ڈیفینیشن جو ابھی تک پیش کی ہے وہ غلط ہے نا، مجھے اس پہ اعتراض ہے. تو کیا میں غلط ڈیفینیشن کی ہے؟ آپ نے الرسول میں جو ہے یہ کہہ دیا کہ وہ تمام ہو گئے، تو اس میں کس کی استثناء ہے؟ مطلب یہ کہاں سے آپ نے نکالا یہ بات؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں عربی آتی ہے تو مطلب کوئی ڈیفینیشن تو ہوگی نا کہ الرسول میں تمام رسول آ گئے، تو پھر فرشتوں کو بھی لو اس میں، نہیں فرشتوں کو بھی لو نا اس میں. پھر نہیں دیکھیں یہی تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی. آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ میں ان فرشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جواب کے لیے آئے منازع مرا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بات میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، ایک سیکنڈ
آپ نے کہا ہے اور رسول میں فرشتے شامل ہیں، بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اس پہ اصرار کریں۔ یہاں پہ میں اللہ نے اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ بات سنیں، ٹھیک ہے، یہ سوال و جواب ہو رہا ہے، اس میں ایکول ٹائم نہیں ہوتا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں کہا تھا ڈنڈی میں مار رہا ہوں، تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سخت جواب دے رہا ہوں، معذرت۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تھے، ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے، اب میں اپنی بات کو پوری کروں میں نے آپ کو کہ سوال یہاں پہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تھے، ہاں یا نہ؟ نہیں، فرشتے نہیں تھے وہ۔ ٹھیک ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے فرمایا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے۔ یہاں رسول کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ رسولوں کے لیے، فرشتوں کے بارے نہیں یہ بات آ رہی، تو یہ آپ قرآن کے ساتھ پلیز ایسے نہ کریں، یہ مناسب نہیں بات، ٹھیک ہے۔ آپ نے آخری اچھا، میں بات اپنے میں آپ کر دیں۔ اگر مجھے 30 سیکنڈ دے دیں گے میں اپنی بات رکھ لوں گا کہ میں فرشتوں کو یہاں پہ کیوں جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میں اپنی آخری بات رکھ دوں کہ یہاں پہ میں نے فرشتوں کو اس لیے جوڑا ہے کہ میں ان سارے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اللہ کے پاس یا اللہ کے جہان میں ہیں، میں ان فرشتوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ رسول کی حیثیت سے کام کر کے گئے ہیں، وہی کام کیا ہے جو دوسرے رسولوں نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو انفارمیشن لے کے آئے تھے، جس کام کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بولا ہے، تو میں ان رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ہر کا رسول کا پوائنٹ ہو مطلب گیا، آپ کے 10 30 رسول سیکنڈ ہوتا ہو ہے، گئے۔ لیکن تمام اس کا مطلب تمام نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا مطلب تمام آپ کا لیا ہے، ٹائم ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وَمَا محمد الا رسول میں ابراہیم علیہ السلام والے فرشتے نہیں شامل، تو یہ بھی آپ نے غلط مثال دی۔ یہاں پہ وَمَا محمد الا رسول، یہ نبی اور رسولوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے متعلق ہے۔ آگے اللہ فرمانا ہے آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے، کانٹیکس کو ضرور دیکھنا، ٹھیک ہے۔ چلے میں آخری بات آپ کروں کی گا آخری کہ بات ہوتی ہے بھائی، معذرت اللہ کے نہیں، مجھے ساتھ آپ سے کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا اور میں نے ان کو اٹھا لیا ہے، بالکل تو اللہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کو موت نہیں آئی ہے۔ یہ اب غلط آپ اس بات آیت کو نہیں ہے۔ مان رہے ہیں، آپ اس آیت کو کیا نہیں مان رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ معذرت کے وسلم کو ساتھ۔ قتل کیا گیا ہے؟ جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا تھا؟ ہاں، ایک حدیث ہے اس پہ کہ ان کو زہر دیا گیا تھا اور پھر اس کا زہر کا اثر کچھ مہینوں بعد ہوا، کیا تو نبی وہ صلی حدیث اللہ علیہ مجھے وسلم، دیکھنا پڑے گا۔ سنیں نہیں، یہ آپ نے غلط بات کی، اس کا میں ابھی رد نہیں کروں گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے نہیں فوت ہوئے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوا تو مجھے ان کا تو نہیں پتا ہے۔ آپ کو کسی نبی کا پتہ ہے؟ میں نے بولا نا، محمد میں صلی آپ اللہ سے علیہ وسلم کو پوچھا جو کہ زہر دیا گیا تھا، آپ کو کسی نبی کا یہودی پتہ ہے جو یہودی قتل عورت نہیں نے کیا زہر گیا؟ دیا تھا۔ بھائی آپ کو کسی نبی کا پتہ ہے جو قتل نہیں کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے سوا؟ ہاں، قرآن میں ایک آیت ہے کہ بنی اسرائیل نے کئی نبیوں کا قتل کیا ہے۔ یار سوال کو سنے پھر جواب دے۔ میں بتاتا ہوں، سورہ میں مائدہ نے کی آپ آیت کو نمبر سوال 32 ہے جس میں، جی بولیں۔ بھائی سوال آپ کو بات کرنے کا شوق ہے، میں اس کی آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن سوال سنیں۔ میں نے آپ کو سوال پوچھا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی ہے جو قتل نہیں کیا گیا، یا سارے نبی قتل ہوئے ہیں؟ قتل نہیں کیا گیا، کیا کئی حضرت نبی ہوں آدم گے۔ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں؟ نہیں انبیاء نہیں، کو چھوڑیں، آپ کے پاس نہیں جواب۔ آپ کے جو گریٹ گرینڈ فادر ہیں، آپ کے دادا ہیں، کیا ان کو قتل کیا گیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کا سوال کہ قتل آپ کیا کے جو گیا تھا، کیوں دادا کیا گیا ہے، تھا۔ آپ کا آپ کے سوال جو اگر واضح کریں گے تو میں جواب ٹھیک سے دے پاؤں گا۔ آپ کے جو دادا ہے، ٹھیک ہے، ہوں آپ کے ہوں، دادا، کیا وہ قتل کیے گئے تھے؟ نہیں کیا وہ زندہ آسمان پہ ہیں جسم کے ساتھ؟ نہیں، یہ ہے اصل بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہاں، صرف یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے کہا اللہ نے فرمایا کہ ان کو موت نہیں، یہ بالکل آپ نے غلط کی بات کی۔ اس بات کی نہ اگلی آیت کا جو پہلا، جی، تو ان کو بات انہوں نے نہیں سنی، تو میں دوسروں کو سمجھا دیتا ہوں۔
کہ میں ان سے پوچھا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہاں یہ بالکل غلط بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کفار نے قتل کیا، بلکہ اس زہر سے اللہ نے آپ کو بچایا۔ ایک یہودی عورت نے کہا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے فوت ہو جائیں تو میں آپ کو جھوٹا مانوں گی، نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کیے گئے، لیکن وفات تو آپ کی ہوئی ہے۔ قرآن میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیات نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ قرآن میں واضح کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، ان کے پاس جواب نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ہر سوال کو گول مرور کر کے پیش کرتے تھے۔ یہاں صرف انبیاء رسول کا ذکر ہے، قد خلت من قبل رسول میں سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اس پہ ہم یہ سٹریم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔